اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الفرائض، حدیث نمبر 6723، اردو ترجمہ۔ فرائض یعنی ترکے کے حصول کا بیان، ترکے کے حصوں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری اولاد کے مقدمے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد بچے کو دوہرا حصہ اور بیٹی کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو نری بیٹیاں ہوں یا دو سے زائد تو ان کو 2/3 ترکہ ملے گا۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، اور میت کے ماں باپ ہر ایک کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی، اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ، باقی سب باپ کو ملے گا۔ اگر ماں باپ کے سوا میت کے کچھ بھائی بہن ہوں تب ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ سارے حصے میت کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ادا کیے جائیں گے، مگر وصیت میت کے 1/3 مال تک جہاں تک پوری ہو سکے پوری کریں گے۔ باقی 2/3 وارثوں کا حق ہے، اور قرض کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی۔ اگر کل مال قرض میں چلا جائے تو وارثوں کو کچھ نہ ملے گا۔ تم کیا جانو باپ یا بیٹوں میں سے تم کو کس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دخل نہ دو۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال اسباب چھوڑ جائیں، اگر اس کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، تب تو تم کو آدھا ترکہ ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو 1/4، یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ اسی طرح تم جو مال و اسباب چھوڑ جاؤ اور تمہاری اولاد بیٹا یا بیٹی کوئی نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو اس میں سے 1/4 ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے اور وہ کلالہ ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا، بلکہ ماں جائے ایک بھائی یا بہن ہو یعنی اخیانی، تو ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر اسی طرح کئی اخیانی بھائی بہن ہوں تو سب مل کر 1/3 پائیں گے، یہ بھی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط یہ کہ میت نے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کی ہو، یعنی ثلث مال سے زیادہ کی۔ یہ سارا فرمان ہے اللہ پاک کا، اور اللہ ہر ایک کا حال خوب جانتا ہے، اور وہ بڑے تحمل والا ہے، جلدی عذاب نہیں کرتا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دونوں حضرات پیدل چل کر آئے تھے۔ دونوں حضرات جب آئے تو مجھ پر غشی طاری تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا۔ مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں، یا اپنے مال کا کس طرح فیصلہ کروں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 6724، اردو ترجمہ۔ فرائض کا علم سیکھنا۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ دین کا علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹکل پچو کرنے والے پیدا ہوں، یعنی جو رائے اور قیاس سے فتویٰ دیں، حدیث اور قرآن سے جاہل ہوں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ گمان یعنی بدظنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث نمبر 6725 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ یہ فتق کی زمین کا معاملہ مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا۔ حدیث نمبر 6726 حضرت اردو ترجمہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں ہم سب صدقہ ہے۔ بلا شبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونے دوں گا، بلکہ جیسے میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہوگا وہ میں بھی کروں گا۔ یہاں کیا بیان کیا کہ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے تعلق کاٹ لیا اور موت تک ان سے کلام نہیں کیا۔ حدیث نمبر 6727 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6728 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی کہ محمد بن جبیر بن معتم نے مجھ سے مالک بن اوس کی اس حدیث کا ایک حصہ ذکر کیا تھا۔ پھر میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث پوچھی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ان کے صاحب یا ان کے حاجب یرفع نے جا کر ان سے کہا کہ عثمان، عبد الرحمن بن زبیر اور سعد آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آنے دو، چنانچہ انہیں اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ پھر کہا کیا آپ علی و عباس کو بھی آنے کی اجازت دے دیں گے؟ کہا کہ آنے دو، چنانچہ عباس نے کہا کہ امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ ہم راہ اللہ صدقہ ہے۔ اس سے مراد آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ہی ذات تھی۔ جملہ حاضرین بولے کہ ہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ عمر نے فرمایا پھر میں اب آپ لوگوں سے اس معاملے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فے کے معاملے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ حصے مخصوص کر دیے جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما افاء اللہ علی رسول اللہ، ارشاد قدیر تک۔ تو یہ خاص آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ اللہ کی قسم آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمہارے لیے ہی مخصوص کیا تھا اور تمہارے سوا کسی کو اس پر ترجیح نہیں دی تھی۔ تمہیں کو اس میں سے دیتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، آخر اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے
اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے، اس کے بعد جو کچھ باقی بچتا اسے ان مصارف میں خرچ کرتے جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل آپ کی زندگی بھر رہا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس سے پوچھا، میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابوبکر نے کہا کہ اب میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، چنانچہ انہوں نے اس پر قبضے میں رکھ کر اس طرز عمل کو جاری رکھا جو آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو بھی وفات دے دی تو میں نے کہا کہ میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کا نائب ہوں، میں بھی 2 سال سے اس پر قابض ہوں اور اس مال میں وہی کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے ہو، آپ دونوں کی بات ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہی ہے۔ آپ یعنی عباس رضی اللہ عنہ میرے پاس اپنے بھتیجے کی میراث میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہو اور آپ علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کا حصہ لینے آئے ہو جو ان کے والد کی طرف سے انہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، میں اس مال میں اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیجیے اور میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرائض کی حدیث نمبر 6723 سے 6728 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔